अपने आप को शुगर कर बैठे। एक शख्स मेरे पास कुवैत से आया इलाज के लिए, था पाकिस्तानी, कुवैत में बहुत अरसा रहा, बहुत ज्यादा दुनिया माल चीजें इकट्ठी की, बहुत ज्यादा मालदार हो गया, अच्छा इंसान, शरीफ आदमी, रिस्क हलाल कमाने वाला, शुगर के बाद में मुब्तला। मुझसे कहने लगा कि मैं शुगर का मरीज हूं और बहुत इलाज किया, मुझे दवाइयों से अब चिढ़ हो गई है, खा खा के थक गया हूं दवाएं। आप भी अगर मुझे ढेरों दवाएं देंगे तो मैं माजरत चाहूंगा और मेरी बात को महसूस भी ना कीजिएगा। मैंने उनसे अर्ज किया, बिल्कुल ठीक, आपने अच्छा किया मुझे पहले बता दिया। मैंने उन्हें 9 चीजें बताई और हल्की फुल्की 9 चीजें, और वो 9 चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने उनसे कहा कि जितना हो सके पैदल चलें, और पैदल चलते हुए मोबाइल हैंड फ्री बिल्कुल ना हो, बंद हो। हां, आपके साथ अगर कोई आपका हम मिजाज साथी दोस्त है तो उससे बातें करें, खैर की बातें, दुनिया की बातें, आखिरत की बातें कर सकते हैं। पहली बात, पैदल चलें और चलना अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं और अपनी जिंदगी की मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालें। 9 चीजें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। पैदल वॉक, पैदल चले। पहली चीज, कोई मामूल बना ले दिन के किसी भी वक्त में, लाजिम नहीं, अगर आपकी मसरूफ जिंदगी है और मसरूफ जिंदगी में से वक्त नहीं निकलता तो फिर वक्त जो निकले उसको इस्तेमाल करें, जो मयस्सर हो वही मुअस्सर हो। पैदल चले। दूसरी बात मैंने उनसे अर्ज की कि आप हंसें। हंसने पे एक बात याद आई, सियालकोट का एक बहुत बड़ा ताजर मेरे पास आया जिसका माल पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड में जाता था। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सर्जरी के औजार, पाकिस्तान का मशहूर एक निजाम है जो पूरी दुनिया में जाता है। बहुत मालदार आदमी, उसकी कुछ बीमारियां थी, मैं उसके केस को नहीं छेड़ना चाहता लेकिन आपको हवाला देना चाहता हूं। मैंने उनसे अर्ज किया कि आप ऐसा करें, कोई ऐसा दोस्त तलाश करें जो हंसाने का मिजाज रखता हो। बाज लोग ऐसे होते हैं जो संजीदा गुफ्तगू भी करते हैं और संजीदा हंसाते हैं, फुहश बातें नहीं करते। हंसना, हंसना, मुस्कराना आका की जिंदगी से, आले रसूल की जिंदगी से, असहाब रसूल की जिंदगी से साबित है। इस वक्त असल में हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ एक स्ट्रेस है, एक बोझ है, एक दबाव है जिसमें हंसना जिंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं। हंसें, मुस्कराएं, कोई ऐसा बंदा साथ रखें जो आपको हंसाए। मैंने पूछा कोई मुश्किल चीज तो नहीं? कहा बिल्कुल नहीं। पैदल चलना? कहा मैं पहले चलता हूं, मजीद आपकी ताकीद हो गई। हंसना। और तीसरी चीज, खुले बर्तन में पानी पीना। दुनिया के बड़े साइंसदान ने कहा कि मैं खुले बर्तन मुझे दे दो, मैंने सा उठाया हुआ है, नबवी बर्तन है, इसकी बरकतें भी और हैं। कहा कि खुले बर्तन में पानी दो, चमड़े की जूती दो और मोटे आटे की रोटी दो, फिर आंखें बंद करके सारी कायनात के सारे राज बता दूंगा, दुनिया क्या है, कहां है, जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है। खुले बर्तन में पानी पीना। आपने देखा पहले बहुत तंग गिलास आए, अब फिर खुले हो गए। चाय के कप बहुत तंग आए, फिर कुशादा हो गए। खुले बर्तन में पानी पीना। प्याले थे, कटोरे थे, खुले बर्तन में पानी। यह तीसरा राज है सेहत का, और सिर्फ शुगर के लिए नहीं। आज का हमारा उन्वान शुगर है, मौजूद शुगर है। यह तो सेहत के लिए भी है और जिंदगी के लिए भी है और राहत के लिए भी है और बेहतरी के लिए भी है, सिर्फ शुगर के लिए नहीं। खुले बर्तन में
اور تیسری چیز یہ ہے, چوتھی چیز ان سے میں نے عرض کیا کہ باہر کی چیزیں, باہر کے کھانے اور باہر کے مشروبات چھوڑ دیں, باہر کی چیزیں چھوڑ دیں اور سختی سے چھوڑ دیں. کبھی کبھار کوئی کھا لینا زندگی میں منع نہیں کرتا, حرام نہیں ہے, اگر حلال ہے تو وہ حلال ہے. باہر کی چیزیں نہ کھائیں. اور میری بات سن رہے تھے بڑے غور سے جو شخص میرے پاس کویت سے آئے تھے, توجہ سے سن رہے تھے اور وہ نوٹ کرنے لگے. میں نے کہا ٹھہرے, میں خود نوٹ کر دیتا ہوں آپ کو. میں ہنٹس لکھ رہا تھا جیسے یہاں لکھ رہا ہوں کہ باہر کے کھانے زندگی کا حصہ نہیں ہے. اور پانچویں چیز جو میں نے ان سے عرض کی وہ یہ تھی کہ پھل اور سبزیاں. شوگر کا آخری مریض اس سے خطا ہوتی ہے, پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے, سبزی کاٹ کے سلاد کے طور پہ کھائیں, نمک مرچ ڈال دیں, کوئی چیز ڈال دیں. سبزیاں بھی کچی اور پھل بھی کچے. کچے سے مراد پکے ہوئے, سبزیاں کچی یعنی بغیر پکی ہوئی. شوگر کے مریض کو کیلا کھانا چھوڑ دیتا ہے, پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے جس میں مٹھاس ہے, اور جسم پہ دردیں, تکلیفیں اور کمزوری اور ویکنس اور سابی کھچاؤ, نیند ختم, زندگی کا سارا نظام بالکل کٹ جاتا ہے. پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے شوگر کا مریض, اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے. پھل اور سبزیاں کھائیں اور کھانے کی جگہ کھائیں, چھوٹا چھوٹا کاٹ کے کھائیں. آپ نہیں کھا سکتے, آپ ایسا کریں, پھل اور سبزیاں پانی میں شیک کر لیں, گلاس پی لیں, مگ پی لیں, ایک کٹورا پی لیں, دن میں 2-3 دفعہ پی لیں. ایسے کھائیں گے دانت مضبوط ہوں گے. اگر نہیں کھا سکتے, مجبوری ہے, اس کا شیک پی لیں. بہت کمال چیز ہے اور بے مثال چیز ہے. پھل کھائیں, سبزیاں کھائیں. یہ وہ چیزیں ہیں فطری, یہ وہ کھانے ہیں فطری جن کو قدرت خود بناتی ہے. پھل خود بنتے ہیں, سبزیاں خود بنتی ہیں. یہ فطری وہ کھانے ہیں جنہیں فطرت خود بناتی ہے. یہ کسی کچن میں نہیں جاتے, کسی انسانی ہاتھ اس کو نہیں چھوتے, فرشتوں کے ہاتھ چھوتے ہیں, نورانی ہاتھ چھوتے ہیں. اور آسمانی نظام رات کو ان سبزیوں کی پرورش کرتا ہے, پھلوں کی پرورش کرتا ہے. سورج ان کو دودھ پلاتا ہے, سینچتا ہے, ان کو پانی دیتا ہے. اور فطری پانی جو اربوں سال سے زمین کے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے وہ ان کو لگتا ہے. اور پھر بارش کا پانی بھی لگتا ہے, وہ تو اور رحمت ہو گئی. چھوٹی چیزیں ہیں. جب سے مصنوعی غذائیں آئی ہیں اور باہر کی غذائیں آئی ہیں, پھل اور سبزیاں بے اوقات ہو گئی ہیں. اور خاص طور پہ کھٹا میٹھا سیب سستا سا جو سب سے زیادہ فائدہ مند تھا, اس کی حیثیت ختم ہو گئی. سیب لیں گے بہت بڑا, اندر سے پھوگ ہوگی, اور جو کھٹا میٹھا سیب ہوگا اور جگہ جگہ سے نشان بھی ہوگے, داغی بھی ہوگا, اس کو چھوڑ دیں گے. غریب کھا کے صحت مند ہوگا. مالدار وہ سیب کھائے گا, وہ بھی صحت مندی کا ہے, لیکن وہ سیب اصل ہے, وہ سیب اصل ہے جو بظاہر ہلکا سا اس میں کھٹاس ہے اور اس کی ظاہری شکل خوبصورت نہیں ہے. اور جو خوبصورت سیب ہم تلاش کرتے ہیں اس میں ہے, لیکن جو اس میں ہے اس میں نہیں ہے. خوبصورت سیب میں ہے صحت, تندرستی, جسمانی کیفیات, طاقت, سب کچھ ہے, لیکن جو اس سستے سیب میں ہے جو عام ٹھیلوں میں بک رہا ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے. پھل اور سبزیاں کھائیں ورنہ ان کا شیک پیئیں. چھٹی چیز میں نے ان سے عرض کی کہ تیل سے دوستی اور تولیے سے دشمنی. تیل سے دوستی, نہانے کے بعد تولیہ ویسے ہی آپ وضو کریں ویسے کر سکتے ہیں. دشمنی سے مراد یہ نہیں کہ اس کو نہانے کے بعد خاص طور پہ سردی ہے یا گرمی اپنے جسم پہ تیل لگائیں. میں اس کی ایک بات آپ کو سناؤں. جتنا صابن کا اور الکلی چیزوں کا
یا صابن جیسی اور چیزیں جس سے ہم نہاتے ہیں، اس کا استعمال جتنا اب شروع ہوا ہے اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے اب بھی دیہات میں خواتین اسی صابن سے کپڑے دھوتی ہیں، اسی کپڑے دھونے والے صابن سے نہا لیتی ہیں، بال بھی لمبے، صحت بھی بہترین۔ تیل سے دوستی کریں، ہلکا سا نہانے کے فوراً بعد تیل ملے ایسے اپنے بدن کو، پھر ہلکا سا تیل ملے، پھر ہلکا سا تیل ملے، اور اس طرح پھر ہلکا سا تیل سر کو، گردن کو، ٹانگوں، رانوں کے اندر، پاؤں کو، انگلیوں کے اندر، پاؤں کے انگلیوں کے اندر، بس۔ اس کے بعد پانی نہ بہائیے گا کیونکہ جسم گرم ہو جاتا ہے، گرم ٹھنڈا اکٹھا نہ کیجیے گا۔ گرم لوہے کو پانی ڈالیں، لوہا ہی پھٹ جاتا ہے، انسان کیا ہے۔ تیل سے دوستی کریں۔ میں نے کتنے کیس شوگر کے مارے ہوئے بیچارے بالکل مردہ ہوئے پڑے تھے، ایک وقت تھا کہ زندگی میں وہ کھلاڑی تھے کسی اور بڑے لاجواب تھے اور کام کرنے والے تھے اور محنت کرنے والے تھے، شوگر نے انہیں نڈھال کر دیا۔ تیل سے جب دوستی کی اور نہائے، پانی تھوڑا جسم پہ بہے، تھوڑا بہے لیکن زیادہ دیر تک بہے، اس کے لیے بہترین شاور ہے۔ تیز نہ کھولیں شاور، اگر شاور نہیں ہے تو آپ ڈبہ ڈالیں، ہلکا ہلکا ڈالیں، سر پہ ڈالیں، پورے بدن پہ گرے، لیکن زیادہ دیر تک، تھوڑا پانی زیادہ دیر بہائیں، جسم پانی کے نیچے زیادہ دیر رہے، اور پھر تیل لگائیں۔ زیتون کا تیل ہے، گری کا کوکونٹ آئل ہے، بادام کا تیل ہے، تلوں کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے۔ ان باتوں کو سن کے وہ شخص حیران ہو، اور اس کی توقع تھی کہ ابھی ایک ڈھیر سارا نسخہ لکھے گا، دوائیاں لکھے گا۔ یہ 6 چیزیں تو بتا دی، ابھی یہ شخص دوائیاں لکھے گا۔ پہلے ہی دوائیوں کا مارا اور ہارا ہوا میں آیا ہوں۔ میں کہ نہیں، دوائیں نہیں ہوں گی، دوائیں نہیں ہوں گی آپ کے لیے۔ انشاءاللہ جو موتی میں چن رہا ہوں اور دے رہا ہوں، آپ دیکھیں تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ ان چیزوں سے واقعی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آزمائش شرط ہے، لیکن کرے سے چند دن، چند ہفتے کرے سے، 2-4 دن کر کے چھوڑے نہیں۔ تیل سے دوستی کریں، بھووں پہ تیل لگائیں۔ جو شخص ناخن کاٹے گا، ناخن کاٹنے کے بعد ناخنوں پہ تیل لگا لے۔ آپ چاہیں تیل ایسے لگا دیں، لگا کے آپ چاہیں تیل کے چند قطرے ایسے ڈالیں، یہ دیکھیں یہ سارے ناخنوں میں تیل لگ گئے، ادھر ڈالیں اور ایسے ایسے کر لیں، یہ سارے کے سارے ناخنوں میں تیل لگ گئے۔ کبھی آنکھوں سے اندھا نہیں ہوگا، نظر کمزور نہیں ہوگی، اعصاب کمزور نہیں ہوگے، چہرے کا حسن شباب نہیں جائے گا اور جھریاں جلدی نہیں آئیں گی، سماعت، کان، جسم اور سب سے بڑی یادداشت لاجواب رہے گی۔ اس طرح پاؤں کے ناخن کاٹتے ہوئے تیل لگا دیں۔ یہ میں اگلا پوائنٹ، اس کو میں نے 7واں بتایا، تیل لگانا۔ کس کو؟ ناخن کو، ناخن کو تیل لگانا۔ ایک چیز خاص طور پہ عرض کروں گا، آپ لوگوں کے پاؤں کے ناخن دیکھیں گے اکثر بڑھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ جرابوں میں، ساکس میں، موزوں میں، جوتے میں بند ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ پاؤں کے بڑھے ہوئے ناخن بہت زیادہ بیماریوں، تکلیفوں، مشکلات اور مسائل کی دلیل ہے۔ پاؤں کے ناخن بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاتھ کے ناخن چونکہ ہاتھ ہر وقت نظر آتا ہے، اس لیے اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ ہاتھ کا ناخن جو ہے، اور پاؤں نظر نہیں آتا، اس لیے اس پہ نظر نہیں رکھتے، اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ بڑے اہل اللہ کا، اللہ والوں کا یہاں تک قول ہے اور وہ آزمودہ ہے کہ جس کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں گے وہ رزق، صحت اور سکون، 3 چیزیں۔ دولت ہے، سکون نہیں ہے، دولت ہے، صحت نہیں ہے، تو فائدہ تو نہ ہوا۔
रिस्क, सेहत और सुकून, टेंशन का मारा हुआ, दुखों का मारा हो, उसमें मुब्तला जरूर होगा। पांव के नाखून बड़े हो, बहुत खतरनाक चीज है और बहुत खतरे की बात है। पांव के नाखून बड़े हो, पांव के नाखून न बढ़ाएं। पांव के नाखून के नीचे हमेशा और हाथ के नाखून के नीचे हमेशा साइंस कहती है हमारे इंटेस्टाइन जो वर्म्स होते हैं उनके जो अंडे हैं, आंतों के कीड़ों के अंडे हमेशा यहीं जन्म लेते हैं। और हमारी रूहानी दुनिया कहती है शयातीन और खबीस चीजें नाखून के नीचे परवरिश पाती हैं और फरिश्ते और रूह की दुनिया भवों के नीचे परवरिश पाती है। साइंस अपनी जरासीम की थ्योरी को बयान कर रही कि उनमें एग्स होते हैं और वो एग्स हमारे खाने के दरमियान हमारे अंदर जा रहे होते हैं, आंतों के कीड़ों के। थ्रेड वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म। आंतों के कीड़ों की 3 किस्में हैं, धागे की तरह, टेप वर्म ये कद्दूदाने, राउंड वर्म मलहब, बड़े बड़े कीड़े। जो शख्स इसको तेल लगाएगा और पांव के नाखून को काटेगा, और शुगर का मरीज अगर है तो वो समझ लें कि हर दफा अगर पांव नाखून काट रहा तो अपनी उम्र के साल बढ़ा रहा और अपनी जिंदगी को नई जवानी, नई सेहत, नई तंदुरुस्ती, नई राहत दे रहा। पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ा लें, बेशुमार मरीजों, मर्जों, बीमारियों, तकलीफों से आप बच जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ाइए।